الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کے ناظرین کے لیے آج ایک بہت عالی مرتبت وظیفہ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ذاتی مکان بنانے کی کوئی خواہش رکھتا ہے، سورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو ذاتی مکان بن سکتا ہے۔ جنات اور جادو سے بہت زیادہ ستایا ہوا انسان ہے تو جادو جنات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ کالے علم کا شکار ہے، بلیک میجک کا شکار ہے تو اس کی جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح کاروبار میں مسلسل نقصانات ہو رہے ہیں اور کاروبار کی اپ ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس قدر کرائسس کا سامنا ہے، روٹی پوری کرنی مشکل ہے، تو خوشحالی کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کاروبار کی غرض سے، سرکاری ملازمت کے لیے حصول کی غرض سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ مبارک کو من پسند شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ مبارک کی بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کے بہت سارے ثمرات ہیں جن کے لیے آپ اس وظیفہ مبارک کو کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کے ناظرین کے لیے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی عالی شان یہ وظیفہ آج کا ہے، جس وظیفے کو کرنے سے آپ کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر، آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر جو پہاڑوں جیسی مشکلات ہیں وہ مشکلات بھی رائی کے دانے کی طرح اڑ جائیں گی اور روئی کی طرح وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، برف کی طرح پگھل جائیں گی، موم کی طرح پگھل جائیں گی۔ وہ ساری کی ساری مشکلیں آسان فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے بندے جب اس پر یقین کامل کر کے یہ عمل کرتے ہیں تو ان کو اس کے فوائد و ثمرات فوراً ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے اس کو آزمایا، اس وظیفہ مبارک کو کیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدے اٹھائے۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یاسین سورت نمبر 36 اور اس کی آیت نمبر 82 ہے، 82 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا تو کام ہی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی بھی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی مخلوقات کا وجود، کل کائنات کی کل مخلوقات، سارے جہانوں کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیں، تو اسے لوگوں کی طرح مختلف چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو۔ ہم نے ایک گھر بنانا ہے، ہمیں اس کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے سٹیل کی ضرورت ہے، دیگر اشیاء کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، اور مستری کی، معمار کی ضرورت ہے، کاریگر کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کے مٹیریل کی ضرورت نہیں۔ وہ تو فرماتا ہے کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے کن، اللہ فرماتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ اول ہے اور لفظ ہی آخر ہے۔ رب کا لفظ کن ہے اور انسان کے لیے پہلا لفظ اللہ نے اقرا فرمایا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اس کا ثمر فیکون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا۔ اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے، بلکہ یہ وہ الف ہے جو سارے اعمال
سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی دیکھتے ہیں، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک بیش بہا قیمت جزدان میں لپیٹ کر قرآن کریم کو اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونا تو درکنار، اس کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت مشکل سے ہی نکالتے ہیں۔ اگر دل میں اتر جانا ہی تھا، اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن، اپنی توجہ کا سب سے بڑا راستہ ہوتا تو پھر کتاب کی ضرورت کیا تھی؟ کتاب اس لیے کہ ہم بار بار پڑھیں، کتاب اس لیے ہم اسے بار بار پڑھیں اور ہر بار نئے معنی تلاش کریں، پھر ہمیں اس میں نئے معنی اور بر وقت رہنمائی نصیب ہوگی۔ لفظ کی حرمت یہ ہے کہ جو پڑھے یہ جانے کہ یہ وحی اس کے لیے اسی وقت اس کے دل پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے ہر حرف میں ایک جہان معنی آباد ہے جس کا ہماری سوچ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم صرف اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں معنی اخذ کرتے ہیں۔ تو پھر انسان جو اللہ کے نور کا پر تو ہے، اس کے حرف کے اندر بھی کئی معنی پوشیدہ ہو سکتے ہیں، کئی معنی اس میں چھپے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو بہت ہی وسیع موضوع ہے، میں کن فیکون کی ترکیب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو بھی اسے کرے وہ توجہ سے سماعت فرما لے اور اس ویڈیو کو سکپ مت کریں۔ جب توڑ توڑ کے چھوڑ کے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پھر کتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اجازت دینے کے باوجود ناظرین جو ہیں وہ ہمیں فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ مختلف طرح کے۔ تو جب آپ مکمل ویڈیوز کو سنیں گے تو پھر آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر آپ کمنٹ کریں کوئی، ہم اس کا جواب دیں گے، جب بھی باری آئے گی اس کا جواب ملے گا، لیکن خواہ مخواہ آپ کالز نہ کریں۔ ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں، آپ کو مکمل اجازت دے رہے ہیں، ترکیب اس کی سن لے، توجہ کے ساتھ اس کو سکپ کیے بغیر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کو سنیں کہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ یہ ویڈیوز تیار کر کے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ہماری ٹیم شب و روز کاوش کرتی ہے آپ کے لیے ان پیغامات کو اور ان بیانات کو اور ان ویڈیوز کو پہنچانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو اچھی تجاویز سے آگاہ کرنے کے لیے، اچھی مشاورت ان کو دینے کے لیے آپ کومنٹس باکس میں جا کر ان کو اچھی تجاویز دیں، اور اس عمل مبارک کی خاص اجازت لینے کے لیے آپ کومنٹس باکس میں جا کر اپنا نام، اپنے والد کا نام یا والدہ کا نام، اپنے سٹی شہر کا نام اور اپنی کنٹری کا نام لکھ کر اور اپنا مقصد لکھ کر آپ سینڈ کر دیں، آپ کو اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور ہمارے آستانہ پر جو ہونے والی ہفت روزہ دعائیں ہیں، اجتماعی دعائیں، ان دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص اور اول و آخر ایک بار درود پاک حسب سابق پڑھ کر اس کا ثواب ہماری ملک کر دیں۔ ثواب ملک کرنے کے لیے آپ کومنٹس باکس میں جا کر اس کا ثواب اور اس کی ڈیٹیل آپ ہمیں ارسال فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں اس عمل مبارک کا آپ کو طریقہ اور اس کی ہدایات اور اس کی ترکیب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کوئی لفظ اور کوئی جملہ آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ آپ نے جب اس وظیفہ مبارک کو کرنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ جو پرہیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پرہیز آپ نے کرنا ہے۔ ترک جلالی جو ہے اسے لازماً آپ نے کرنا ہے۔ ترک جلالی کیا ہے؟ یعنی گوشت آپ نے نہیں کھانا، کوئی بھی گوشت نہیں کھانا جتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بیف، مٹن، چکن، مچھلی، یہ آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ کچا انڈا بھی نہیں کھانا، کچا لہسن بھی نہیں کھانا۔ انڈا تو آپ کوشش کریں ابلا ہوا بھی یوز نہ کریں۔ لہسن، پیاز، مولی، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ لہسن، پیاز، مولی اور انڈا، فش اور گوشت، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 کل، یہ کن فیکون کی ترکیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ کن فیکون، بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں جیسی مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، امراض، وہ بیماریاں جن کا پتہ نہیں چل رہا کیا ہیں کیا نہیں ہیں، طبیب عاجز آ گئے، ڈاکٹر عاجز آ گئے،
पैसा लगा लगा के खाली हो गए। अब कोई बगैर पैसों के बात नहीं सुनता। तो फिर जब कोई हाथ में नहीं आ रहा तो कुन फयकून से मदद ले लो, कुन फयकून से मदद ले लो। अल्लाह का कुरान मौजूद है, सूरा यासीन मुबारका, कुरान पाक की सूरा नंबर 36 और आयत नंबर 82। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। ये आयत मुबारका मौजूद है ना, इससे मदद ले लें कुन फयकून से। तो कुन फयकून का अमल करने के लिए सबसे पहले आपने ये तर्क जलाली करना है। हम किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते। जो अमल करना चाहता है वो इन चीज़ों से परहेज करे, गोश्त से, अंडा से, लहसुन, प्याज, मूली से, इनसे परहेज करे। हाँ, सालन में जो प्याज लहसुन यूज़ होता है वो ठीक है। कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज ये इस्तेमाल नहीं करना, कच्ची मूली यूज़ नहीं करनी, इन चीज़ों को कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। अंडा, फिश और गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। तो आइए तरकीब सुनिए। 7 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने हाथों पर फूंक लगाएं और फिर पूरे वजूद पर ऐसे सर पे हाथ फेरें, पूरे जिस्म पर, दाहिने कंधों पर, बाएं कंधे पर, दाहिने कंधे से लेकर बाएं कंधे और पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें। ये अपने ऊपर आपने दम कर लिया। अब इसकी बरकत से पढ़ाई के जो असरात होंगे वो आपके ऊपर वारद नहीं होंगे। पढ़ाई करते वक्त बोझ महसूस नहीं होगा, डर महसूस नहीं होगा, खौफ महसूस नहीं होगा। और ये वजीफा मुबारक कुन फयकून, जैसा कि मैंने बताया, हर हाजत के लिए है। किसी का वीज़ा नहीं लग रहा तो वो कुन फयकून का ये वजीफा मुबारक करे। शादी नहीं हो रही तो कुन फयकून का वजीफा करें। बंदिश और रुकावट है शादियों में तो कुन फयकून का वजीफा करें। कारोबार में बंदिश और रुकावट है तो कुन फयकून का वजीफा करें। पसंद की शादी में रुकावट है तो कुन फयकून का वजीफा करें। कारोबार में रुकावट है, बंदिश है, जादू है, सिहर है, कुन फयकून का वजीफा करें। और सरकारी मुलाजमत के हुसूल के लिए, गर्ज हर मकसद के लिए कुन फयकून का वजीफा आपके लिए तीरे बहदफ साबित होगा। इसे आप पढ़ें। आपने ज़ाती मकान बनाने के लिए, ज़ाती मकान ख़रीदने के लिए, ज़ाती मकान बनाने के लिए प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो कुन फयकून का वजीफ़ा करें। किसी भी किस्म की मुश्किल को टालने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, ये ख्वाहिश है कि मेरी हर मुश्किल टल जाए, तो कुन फयकून का वजीफ़ा करें। वजीफ़े का तरीका ये है कि जुमेरात की रात बाद नमाज ईशा 12 रकत नमाज नफल नियत करनी हाजात की। 2 रकत नमाज नफल बराए हाजत, ये नियत करें। पढ़ता हूँ 2 रकत नमाज नफल बराए हाजत, अल्लाह ताला के वास्ते पढ़ता हूँ, मुँह तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। यानी 2 रकत नमाज हाजत, जो हाजत के लिए आप पढ़ना चाहते हैं उसको अपने तसव्वुर में रखें, अपने ज़हन में रखें, अपने दिल में रखें। उसके बाद दरूद पाक आपने 12 मरतबा पढ़ना है और 1200 मरतबा आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, इस आयत मुबारका को आपने 1200 मरतबा पढ़ना है। पहले 12 नफल पढ़ने हैं, जुमेरात को ये वजीफा शुरू करना है, बाद नमाज ईशा 12 नफल 2-2 करके पढ़ने हैं और नियत करनी है जिस काम के लिए भी आप पढ़ना चाहते हैं। वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कारोबार नहीं चल रहा, उसके लिए करना चाहते हैं। सरकारी मुलाजमत नहीं मिल रही, उसके लिए पढ़ना चाहते हैं। आपका सीनियर जो है, आपका बॉस जो है वो आपको तंग कर रहा है, नौकरी से निकालना चाहता है, आप नौकरी पे बहाल रहना चाहते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए करें। नौकरी से निकाल दिया गया है, दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होना चाहते हैं, उसके लिए करें। मकान बनाने के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए करें। इस वजीफ़ा मुबारक को इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, इस आयत मुबारका को 12 नफल पढ़ने के बाद 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और 1200 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ें, यानी 12 तस्बीहां करें। तो मकसद की नीयत करके पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फिर 12 मरतबा दुरूशी पढ़ के अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रख दें और सजदे में जाकर ये दुआ आपने मांगनी है कि मौला करीम मेरा ये काम रुका हुआ है, मेरा ये काम हो नहीं रहा, इस काम को या अल्लाह फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला
آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اس عمل مبارک کو 12 دن تک اسی ترکیب کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے بڑی مشکل، پہاڑ جیسی مشکل جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی، ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا، ہر دعا آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔